اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جتنا شکر ادا کیا جائے، حق تو یہ ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں انسان کو اس دنیا کی زندگی میں بہت سی چیزوں کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کی محتاجگی ہوتی ہے، یا وہ جو چیزیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اس کو بغیر محنت کے مل جاتی ہیں، یا ان کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہر دو طرح کی نعمتیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مثلا ہمارے دور میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے لیے جو سرکل بنایا ہے، اس میں سانس ہمارے جسم میں ہونا بہت ضروری ہے، ہمارے دل کی دھڑکن اس کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ہمارا یہ نظام خود بخود چلتا رہتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان کو تگ و دو کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، کہیں انسان کو اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کہیں مال سے کام نہیں بنتا، جان بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ ہے ہمیں اس زمین کے ٹکڑے کا مالک بنا دیا جانا۔ جس زمین کے ٹکڑے پر، وہ زمین کا ٹکڑا جو ہماری شناخت ہے، اور ہمیں وہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معاملہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم آزادانہ طور پہ اپنے سارے معمولات کو ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے یا جہاں انسان رہتا ہے، وہاں کی زمین سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ وہ جس بھی علاقے میں ہو، جس بھی جگہ رہتا ہو، اس جگہ کی محبت اس کے دلوں میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کو ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں ایسا خطہ عطا فرمایا جہاں کچھ نہ کچھ ہی صحیح، لیکن ہم اپنے معمولات کو ادا کرنے میں کسی قسم کی پابندی کا ہمیں سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آ جاتا جس کا جاننا ہمارے دور میں آج کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت اسلامی دنیا کے باہر جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو سازشیں بنی جا رہی ہیں، جن سازشوں کا ہمارے اپنے بھی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے؟ اب اسلامی ریاست کا تعلق ان 5 ارکان کے ساتھ ہے جو اسلام کے ارکان ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے اسلامی ریاست کا تعلق بھی ان 5 ارکان کے ساتھ ہوگا جس کو بنیادی ارکان کہا گیا۔ کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ جو ستون ہیں 5، ان کے علاوہ باقی جتنے امور ہیں وہ ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں، ایک ثانوی حیثیت کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جبکہ ان بنیادی ارکان میں بھی جو اسلام کے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں،
اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی معاملات اس کے ضمن میں آتے ہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان معاملات اور ان ارکان کے ضمن میں جتنے معاملات آتے ہیں اس میں دخل اندازی کرے، یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اب ایک معاملہ چل پڑا کہ مذہب اور دین، اہل مغرب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ فرد کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کا سوسائٹی کے ساتھ، اس کا ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی مذہب تو ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب یہ ذاتی معاملہ ہے تو پھر اس کا نہ سوسائٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یعنی یہ جب فضا قائم کر دی جائے گی تو اس فضا میں جب یہ بات پھیل جائے گی کہ مذہب ہر بندے کا ذاتی معاملہ ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، او کما قال، کہ تم میں سے جو شخص برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ تو جب مذہب ہے ہی ذاتی معاملہ تو ہاتھ سے کون روکے گا؟ اور جب یہ بات لوگوں کو سکھا دی جائے گی بھئی تمہارا یہ ذاتی معاملہ ہے، اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر حکومت بھی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکے گی۔ بظاہر سننے میں یہ بات بہت بھلی محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ذاتی معاملہ ہے۔ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ ذاتی معاملہ، اگر مذہب ذاتی معاملہ ہوتا تو پھر آج دنیا میں جو اسلام کہیں کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے پھر یہ نظر نہ آتا، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، شخصی معاملہ نہیں ہے۔ اسلام کے احکامات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اسلام میں اجتماعیت ہے، انفرادیت نہیں ہے، اجتماعیت ہے۔ اکیلے نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھیں 27 گنا ثواب۔ تو یہ جو ثواب کا فرق ہے، اکیلے نے بھی نماز وہی پڑھنی ہے، اکیلے نے بھی نماز میں اذکار وہی کرنے ہیں، اکیلے آدمی نے بھی نماز میں افعال وہی انجام دینے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، وہی کرے گا۔ جماعت میں بھی وہی کچھ ہوگا، لیکن جماعت کا ثواب 27 گنا کیوں ہے؟ اب آپ اس نقطے پر غور کریں تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے گا کہ قرآن نے ایک جملے میں بات مکمل کی، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ پر ایمان رکھو۔ تو یہ ساری معاملے سے یہ ساری باتیں یہ ہیں کہ ان سب باتوں میں قرآن کریم بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا احترام کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب قرآن نے حکمرانوں کی ذمہ داری بیان کر دی کہ ام مکناہم، کہ اگر ہم انہیں زمین میں تمکن بخشیں، اقتدار بخشیں، تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی باتیں جو ہوں گی ان کے لوازمات بھی ضروری ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جب آئے گی تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے معمولات اور معاملات جو ہوں گے ان کا حکم آ جائے گا۔ اب اس میں ایک اور معاملہ، ان ساری باتوں کے بعد جی قوموں کا جو عروج و زوال ہے،
اس میں قوموں کا دخل ہوتا ہے یا حکمرانوں کا دخل ہوتا ہے؟ اب بھی بڑی تلخ بات ہے۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوموں کی جو عروج و زوال کی کہانی ہے اس میں عوام الناس کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ تحقیقی نگاہ سے دیکھیں تو عوام کا اس میں میرا خیال ہے کہ 10% بھی حصہ نہیں ہوتا۔ عروج و زوال میں عوام کا 10% بھی حصہ نہیں ہے۔ اس ملک کو بنے 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا، کیا اس کے عروج و زوال میں ہم نے کوئی کام کیا؟ کیا اس کو نقصان پہنچانے میں آپ نے کبھی کوئی کام کیا؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ عوام نے تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ عوام تو اس کو آج کے دور میں سب سے بڑا جو ذمہ ہے عروج و زوال کا وہ حکمران طبقہ ہے، سب سے بڑا ذمہ۔ اسلام نے جو بات بیان کی کہ جب ہم زمین میں ان کو اقتدار عطا کریں تو اقتدار عطا کرنے کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہوگی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کسی اور طرف لگا دیا گیا، ہم اور طرف لگتے چلے گئے اور ہمارے سارے معاملات ایک ایک کر کے ہم ان معاملات سے پیچھے ہٹتے رہے۔ اب معاملہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں نامہ مبارک لکھے، خطوط لکھے، ان سب میں آپ نے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازمی قرار دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا خطبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ قرآن و سنت کے احکام کی پاسداری کریں گے، قرآن و سنت کے احکام کی، اور اپنی رعیت سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن و سنت کے راستے پر چلوں تو میری پیروی کرنا، میری اطاعت کرنا تم پر لازم ہے، اور اگر میں اس کے خلاف جاؤں تو پھر تم پر کوئی لازم نہیں ہے کہ تم میری بات مانو، تم پر کوئی لازم نہیں کہ تم میری بات مانو اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کروں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جو اسلامی مملکت ہے اس کے خد و خال نبی علیہ السلام کے حکم سے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر جو خلفاء ہیں ان کے احکامات سے ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، اسلامی ریاست کسے کہا جاتا ہے، اسلامی معاشرہ کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، معاشرہ، اسلامی معاشرے کی بنیاد قرآن رکھ رہا ہے، اس کے بعد اسلامی معاشرے کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، سب سے پہلے حقوق میں فرمایا وہ ملے تو سلام کرو، اسی ایک کو لے لیں۔ سلام کیا ہے؟ آپ صرف زبان سے نہ کہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو، آپ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے لیے سراپا سلامتی بنے۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ جب پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ گویا اگر آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک کے کسی بھی عضو سے دوسرا امن میں نہیں ہے تو آپ مسلمان، بات ختم ہو گئی۔ تو جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے جس کی پاسداری کرتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو ہم تو اسلامی اعتبار سے سلام کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکے۔ اب اس کے بعد حکمران کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جو میرا نظریہ ہے اور جو بعض ہمارے علماء اور اکابرین کا نظریہ، میں نے 2 نظریے بتائے۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ عروج و زوال میں کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام الناس کی۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ عروج و زوال میں سب سے بڑا کردار حکمرانوں کا ہوتا ہے، عوام کا، کیونکہ عوام کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔
عوام کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار، تو جب اختیار ہی عوام کے پاس نہیں ہے تو عروج و زوال کے ذمہ دار بھی پھر عوام نہیں بن سکتے۔ تو عروج و زوال کی ساری ذمہ داری حکمرانوں پر ہوگی جو 75 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ہمارے عروج کا اور زوال کا سب سے بڑا ذمہ دار یہ طبقہ ہے، اور اس طبقے نے جتنا عوام کا استحصال آج تک کیا، آزادی منانا، کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں آپ؟ کس کو آپ آزادی کا نام دیتے ہیں؟ جو قرآن نے آزادی کا تصور دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی کا تصور دیا، یا آپ کے اصحاب نے جو آزادی کا تصور دیا، اس تصور کو ایک طرف رکھیں اور پھر اس نظام کو دیکھیں جس نظام میں اور آپ جیتے ہیں۔ یہاں سود بھی لیا جاتا ہے، یہاں شراب بھی بکتی ہے، اور کھلے عام یہ سارے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، اور ان پر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ اس کو آزاد معاشرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آزاد کن کے لیے ہے؟ آپ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، سرکاری جامعات میں چلے جائیں، ان سرکاری جامعات میں ناچ گانا کرنا ہو تو آپ کو کوئی پابندی نہیں، کوئی قدغن نہیں، جی کرو بھائی کرو، اس کے لیے فنڈ بھی دیے جائیں گے۔ لیکن جہاں آپ نے ان طلباء و طالبات کی تربیت کا ذکر کیا، ان کی روحانی تربیت کا اہتمام کیا، تو آپ کے اوپر اتنی پابندیاں لگیں گی، فلاں جگہ سے اجازت لے کر آؤ، فلاں جگہ سے اجازت لے کر آؤ، فلاں سے پوچھو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ گویا ناچ گانا ہونا ہو اس کے لیے آپ کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، اور آپ نے مذہب کے بارے میں کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو 100 طرح سے اجازت لینی پڑتی۔ اور آگے چلیں، تعلیمی نظام حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے، ہمیں تعلیم فراہم کرنا۔ تعلیم کے نام پر حکمران ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تعلیم کے نام پر حکمرانوں نے ہمارے ساتھ جو کیا، ایک آدمی تعلیم کے علوم و فنون کے وہ ماہر ہی نہیں ہے، اس کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے تو وہ کیا پالیسی بنائے گا؟ آپ سارے بڑے بیٹھے ہیں، 5ویں کلاس کا بچہ آپ کے دور میں، آپ بڑوں کے دور میں 4 پڑھا ہوا بھی ایم اے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہاڑے آپ لوگوں کو یاد تھے، لکھائی آپ لوگوں کی اچھی تھی۔ آج آپ 5ویں پڑھے ہوئے بچے سے کچھ لکھوا کر دیکھیں، 5ویں تو چھوڑیں، 8ویں پڑھے ہوئے 10ویں پڑھے ہوئے سے لکھوا کے دیکھیں تو اس کو لکھنا نہیں آئے گا۔ سلیبس کبھی انگریزی سلیبس ہے تو امتحان اردو میں ہے، سلیبس اردو میں ہے تو امتحان انگریزی میں ہے۔ یہی آج تک طے نہیں ہو سکا کہ ان کو پڑھایا کیا جائے گا۔ اور صرف پنجاب میں، صرف پنجاب میں 3 کروڑ بچہ ہے جو اسکولوں سے باہر ہے، 3 کروڑ بچہ۔ تو یہ تو میری آپ کی ذمہ داری تو نہیں، اس نقصان کا ازالہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، کون کرے گا؟ حکمران کریں گے نا۔ تو ذمہ داری تو حکمران طبقے کی ہے کہ وہ اس ملک کو لوٹ کر نوچ کر کھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو تعلیمی معیار ہے اس کے لیے کسی کی آنکھ کے اوپر کوئی بل نہیں پڑتا، کسی کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑتا۔ یہاں ہمارے ہاں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، اس نے میرا کوئی سٹنگ منسٹر چلا گیا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کبھی کسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس نے مجھے تو کہہ کر بلایا تھا۔ ترجیحات کا تعین نہیں ہے۔ جب ترجیحات کا تعین نہیں ہوگا تو پھر میرے اور آپ کے کاندھوں پر تو نہیں ہے، میرے اور آپ کے کاندھوں پر تو نہیں۔ اب ہمارے بچے سارے آزادی منانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کا آزادی منانے کا انداز ہے، کیا ایسے آزادی منائی جاتی؟ ایک اور بڑی دلچسپ بات، تقسیم تو گوروں نے کیا تھا، زیادتی تو گوروں نے کی تھی،
کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ان کو مسلم ممالک ان کو پاکستان میں داخل کرنا تھا، جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہ ہندوؤں کو دینا تھا۔ لیکن ایسا آپ کو آج بھی دیکھ لیں، ہمارے پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، تو تقسیم تو گوروں نے غلط کی، لیکن آج تک کبھی آپ کو کوئی گورے کے خلاف بولتا نظر نہیں آئے گا۔ آج تک گوروں کے خلاف کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ گوروں نے صحیح تقسیم نہیں کی، یہ انہوں نے زیادتی کی۔ اور اگر زیادتی کی ہے تو آج تک وہ زیادتی ہے، اس کو ہر جگہ پر اٹھانا چاہیے تھا۔ دشمنی ساری ہماری آج تک انڈیا کے ساتھ ہے۔ زیادتی گوروں نے کی، ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ کیوں مسلم اکثریت کے علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کو دے کر وہ پاکستان میں شامل نہیں کیے؟ کوئی آواز؟ ہماری نئی نسل کو کون بتائے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی سب سے پہلے گوروں نے کی تھی؟ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، پتنگ بنانے والوں کو نہیں پکڑا جاتا، جہاں پتنگیں بنتی ہیں وہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جو پتنگیں خریدتا ہے ان کو دھر لیا جاتا۔ کیا یہ جو انداز ہے آزادی منانے کا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آزادی منانے کا انداز درست ہے کہ یہ بانسری نکال لی جائے اور ون ویلنگ کی جائے؟ نوجوان طبقے کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیسے ملتی ہے اور آزادی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ آپ پیچھے چلے جائیں، کیوں کہا گیا تھا اتنی بڑی تشبیہ کہ یہ جو ریاست اسلامیہ، یہ جو پاکستانی جو ریاست ہے، اس کو مدینہ منورہ سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ارض مقدسہ صرف اور صرف اسلام کے لیے بنی، اور یہ اسی کی پیروی میں اسلام کے لیے بنی تھی۔ اور اسی ارض مقدسہ کی مقننہ پارلیمنٹ، اسمبلی، وہاں پہ شراب آج تک بحیثیت مجموعی حرام نہیں ہو سکی، وہاں آج تک سودی نظام بحیثیت مجموعی حرام نہیں ہو سکا۔ عوام کے لیے کھانے پینے کی چیزوں پر کوئی معاملہ، آپ زہر کھائیں، آپ اچھا کھائیں، برا کھائیں، اس کے لیے کوئی معیار آج تک حکومت طے نہیں کر سکے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک دوست کہنے لگے کہ جی بڑا جی حکومت نے کام کیا جی، ایک بڑے نامی گرامی برانڈ تھے موٹر وے کے اوپر، ان کو سیل کیا گیا۔ میں نے کہا وہ بھی بڑوں کے لیے فائدے کے لیے کیا گیا، وہ بھی بڑوں کے فائدے کے لیے کیا گیا کہ بڑوں نے وہاں پہ سفر کرنا ہوتا، عوام الناس کی اکثریت تو وہاں جا کے کھانا نہیں کھاتی نا، تو عوام کے لیے کیا سہولیات دی گئی ہیں، عوام کو کیا دیا؟ تو اس لیے، اور ہمارے ہاں ہم نے معیار کیا طے کر لیا، ہمارا ایم این اے ایم پی یہ سڑکیں بنائے گا اور ہم اس کا نام لکھیں گے، اور وہ بھی ایسا خود غرض ہوتا ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھتا ہے اس گلی میں سارے میرے حامی ہیں تو میں ان کی سڑک بناؤں گا، اگر میرے حامی نہیں ہیں تو میں سڑک نہیں بناؤں گا، اگر اس گلی میں سارے میرے حامی ہیں تو گٹروں کے ڈھکن لگیں گے، اگر سارے میرے حامی نہیں ہیں تو گٹروں کے ڈھکن نہیں لگیں گے۔ وہ اپنی جیب سے لگا رہا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں؟ اور ایک بڑی تلخ بات، لوگ کہتے ہیں جی مولوی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی سارے اکٹھے ہو جائیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں کامیابیاں بھی دی ہیں، لیکن یہ سیاسی طبقہ جتنا اندر بغض رکھتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی ایک سیاسی لیڈر کے بعد دوسرے سیاسی لیڈر کو ہاتھ میں لا کر دیکھیے گا، وہ تو انہوں مل رہا سی، تو اس کے پاس گیا تھا، اتنا چھوٹا سا دل ہے ان لوگوں کا۔ اور کیا نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، ایک طرف کہا جاتا ہے اس کو لٹکا دیا جائے گا، اس کو یہ کر دیا جائے گا، بعد میں اسی کو اقتدار میں آنے کے بعد اس کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی دشمنیاں صرف ہمیں پاگل اور بے وقوف بنانے کے لیے۔ وہ بچے کبھی کبھی کھیلتے نا ہمارے ساتھ، اور وہ پھر بڑے شوق سے کہتے ہیں بدھو بنایا بدھو بنایا، تو یہ سیاستدان بھی عوام کو 75-77 سالوں سے بدھو بنا رہے ہیں، اور عوام بدھو بن رہی ہے۔ کبھی یہ سڑکوں پر ووٹ دیتی ہے، کبھی یہ گٹروں کے ڈھکنوں پر ووٹ دیتی ہے۔ اسے نہ تعلیم سے غرض ہے، نہ اسے صحت سے غرض ہے، ہمارے لیے
کوئی ادارہ صحت کے حوالے سے کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی ڈاکٹروں کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی تم پرائیویٹ طور پر بیٹھتے ہو، تم لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ فیس کی مد میں لیتے ہو، تو اس کی پابندی کی جائے۔ اس کے حوالے سے کوئی پالیسی ہمارے ملک میں نہیں بن سکی۔ تعلیمی اداروں میں بڑے بڑے سرکاری ادارے ہیں، اگر سرکاری ادارے کامیاب بنا لیے جاتے تو جو پرائیویٹ ادارے جگہ جگہ پر کھلے ہیں اور ہزاروں روپیہ وصول کرتے ہیں، اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں ہزاروں روپیہ وصول کرتی ہیں، اگر سرکار اس میں ذرا سی دلچسپی لیتی تو یہ سارے معاملات بند ہو جاتے۔ نہ آپ کے علاج کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ آپ کی تعلیم کے لیے کوئی جگہ ہے، آپ کی سڑکیں آپ روزانہ ان پہ جاتے ہیں اور کس کس پریشانی کا شکار ہو کے جاتے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو آزادی منائیں، آپ کے پاس ہاسپٹل نہیں ہے اس بات کی، آزادی منائیں، آپ کا کوئی تعلیمی ادارہ کوئی یونیورسٹی عالمی لیول پر نہیں ہے، آزادی منائیں اس بات پر، آزادی منائیں اس بات پر کہ آپ کی سڑکیں بڑی عالی شان ہیں، شیشے جیسی صاف ستھری ہیں، ان پر چلتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آزادی منائیں کہ آپ کو بجلی کی سہولت میسر ہے، آپ کی بجلی نہیں جاتی۔ ہم پچھلے ہفتے پشاور تھے، 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے۔ کراچی چلے جائیں، دن میں 12 گھنٹے سے لے کے 18 گھنٹے تک لائٹ بند ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، آپ کا پیٹرول جو ہے اس کا جن جو ہے حکومت سے قابو میں نہیں ہو رہا۔ تو عوام بنی ہے مرنے کے لیے۔ یہ جو آزادی کے نام پہ ہمیں لالی پاپ دیا جاتا ہے، یہ چند گھڑی کی خوشی منا لیں، بس دعا کریں۔ اچھا اس میں کچھ ہمارا اپنا کردار بھی، لیکن ہمارا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ اختیار تو کرسی والوں کے پاس ہے، جن کے پاس کرسی ہے۔ آپ کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے بندے کے پاس چلے جائیں، کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، سرکاری دفتر میں جائیں، کرسی پر بیٹھا ہوا شخص جو ہوگا نا، وہ الماری سے فائل نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ الماری سے، اگر اس کا وہاں پر پی این نہیں ہے نا، وہ کہے گا بھئی کل آنا، الماری سے اٹھ کر کرسی نہیں نکال سکے گا۔ اس لیے قوم کو ایسی آزادی اگر آپ نے دینی ہے تو پھر یہ آزادی تو ہمیں تو آزادی یہ نہیں نظر آتی۔ اگر آپ قوم کو سہولت نہیں دے سکتے، عوام کو سہولیات نہیں فراہم کر سکتے، تو عوام پر بھی یہ لازم ہے کہ عوام بھی ان باتوں کو جانے اور سمجھے کہ ہمارے ساتھ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر، اور پھر نقصان سارا وہ سارا مدعا ڈال دیا جاتا ہے۔ مولویوں نے آج تک قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، مولوی کوئی سیاستدان کوئی سائنسدان تو ہے نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ تلخ باتیں ہیں۔ تلخ باتوں میں یہ بات سب سے تلخ تھی کہ جی عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام آج بھی لوگ مزدوری کے لیے نکلے ہوئے، لوگوں کو تو آج بھی چھٹی نہیں ہے، لوگوں کو تو آج بھی چھٹی نہیں ہے، 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی ان کا ہاتھ خالی ہے، اس لیے کہ بجلی کے جو بل آئیں گے وہ سب سے پہلے ان کی جیب پر ڈاکہ ڈالیں گے، اور اس کے اندر جو ٹیکسوں کی بھرمار ہوگی اس کا بھی کوئی حساب نہیں۔ تو حکمران طبقہ پیدا ہی عیاشیوں کے لیے ہوا، اور وہ عیاشی کرے گا، ان کے بچے عیاشی کریں گے، پھر ان کے بچے عیاشی کریں گے، اور ان کے بچوں کو پھر، آپ کو تو گرین پاسپورٹ نہیں ملتا، آپ کو تو گرین نہیں ملتا، ان کے بچوں کے لیے بھی بلو پاسپورٹ منظور ہو چکا ہے جی، ان کے جو جتنے بھی ایکس منسٹر ہوں گے ان کے بچوں کو بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو آزادی ہے، اس آزادی پر بجائے یہ کہ ہم ہلا گلا کریں، اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ، ہمیں جس کے ساتھ ہماری تشبیہ دی جاتی ہے مدینہ منورہ کے ساتھ، کوئی اس کے ساتھ کوئی چیز تو ملتی ہو، ریاست مدینہ کے ساتھ ہمارا کچھ تو ملتا ہو، کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہاں دودھ خالص نہیں ملتا، یہاں دوائیاں خالص نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمران طبقے کو ہدایت دے، عوام کی نہیں۔ حکمران سیدھے ہو جائیں گے تو عوام خود بخود سیدھی ہو جائے گی، حکمران سیدھے نہیں ہوں گے تو عوام سیدھی نہیں ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے، اس ملک میں جہاں کہیں کوئی ایماندار دیانتدار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو عافیت اور سلامتی میں رکھے، اور جو کوئی 2 نمبری میں ہیں، حرام رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے، مرض سے محفوظ و مامون فرمائے، ہماری دستگیری فرمائے۔ اس ملک میں رہنے والے تمام جو باشندے ہیں، باسی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق حلال اور رزق فراخ عطا فرمائے، اور آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا صدقہ ہم سب کی زندگیوں کو آسان فرمائے، اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا